لمحات زندگی کے سہانے چل گئے، پرکیف راحتوں کے زمانے چل گئے، اور آیا ہمیں جنت کا جب خیال، ہم ماں کے پاؤں دبانے چل گئے۔ اے لوگوں، میں ذکر کر رہا تھا کہ ماں کی قدر اور باپ کی اہمیت کیا ہے، ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اے لوگوں، باپ کی قدر اور باپ کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جس کے باپ اور والدین، جس کے ماں باپ اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے چلے گئے۔ ماں ہمارے تمہارے لیے وہ سایہ بنی ہوئی ہے، ماں ہمارے لیے وہ ذخیرہ ہے، وہ تحفہ ہے کہ دنیا کے اندر حضرت، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز تلاش کر سکتے ہو، پیسے کے ذریعے کچھ بھی خرید سکتے ہو۔ خدا نہ کرے اگر تمہاری شریک حیات کا انتقال ہو جائے، دوسری شادی کر لو، آپ کے یہاں اللہ نہ کرے اولاد دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے چلی جائے، دوسری اولاد اللہ رب العزت عطا فرما دے گا، پھر اولاد ہو جائے گی۔ لیکن پیارے، دل کے کانوں سے جملوں کو سننا، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی اگر ماں دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے چلی گئی تو وہ محبت، وہ پیار، وہ عشق، وہ دنیا پہ اپنی تمام دنیا کی زندگی اور دنیا کی کمائی جو آپ کے قدموں پہ جا کر کے ماں نچھاور کر دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے، اس ماں کی محبت کہاں سے لے کر کے آؤ گے؟ ماں کی جدائی پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، ایک شخص تھا جس کی شریک حیات کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، انتقال ہو جانے کے بعد اب کچھ دن، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس شخص نے چاہا، آج کا معمول بھی یہی ہے حضرت، جی اس نے ایک دوسری شادی کر لی، جی لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اس نے تو کچھ یعنی دنوں کو گزارا، دن گزرے، علماء فرماتے ہیں کہ ہفتے بھی گزرے، ماہ مہینے بھی گزرے، لیکن آج کا معمول تو یہ ہے حضرت کہ لوگ 40 دن تک نہیں ہونے دیتے لیکن دوسری شادی کر لیتے۔ بے شک بات حق ہے، لیکن میرے جملے کڑوے لگنا برداشت ضرور کرنا۔ اے لوگو، اس نے جب دوسری شادی کو کر لیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، جب دوسری شادی ہو جاتی ہے اور دوسری شادی ہو جانے کے بعد اس کا ایک پہلی ماں سے بچہ تھا، جانے کے بعد باپ نے پوچھا، اپنے بچے سے ارشاد فرمانے لگا، اے بیٹا بتا تو صحیح، میں کمانے کے بعد بستی میں جب تشریف لے کر کے آتا ہوں، جب پردیش سے اپنے گھر تشریف لے کر کے آتا ہوں تو تیرے چہرے کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہوں، تیرے چہرے پہ میں کشش نہیں دیکھتا، تیرے چہرے پہ جو ہے میں روناریت نہیں یعنی خوشبو نہیں دیکھتا، تیرا چہرہ چمکتا دمکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تب اس بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ آنے کے بعد بیٹے نے کہا تھا، اے بابا جان پوچھنا چاہتے ہو آج رونے کی وجہ کیا ہے، آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤ اتنا کہا تھا۔ باپ نے کہا، اچھا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ جو اب تمہاری ماں ہے، یہ موجودہ ماں جو ہے یہ ماں اچھی ہے یا بیٹے پہلی جو ماں تھی وہ ماں اچھی تھی؟ اتنا کہنا تھا۔ اب اس ننھے سے بچے کے جملوں کو سننا، اللہ اکبر کبیرہ، اے لوگوں دل کے کانوں سے سننا۔ اس بیٹے نے کہا تھا، بابا جان جو ماں پہلی تھی وہ ماں تو جھوٹی تھی، جو میری سگی ماں تھی بابا جان وہ تو جھوٹی تھی، لیکن یہ جو میری ماں ہے، یہ جو اب جو میری ماں ہے جس کو آپ اپنے نکاح میں شادی کر کے لے کر کے آئے ہو، اے بابا جان یہ ماں بہت سچی ہے۔ بولے مسکرا کر کے یا رسول اللہ، اور مسکرا کر کے بولے یا رسول اللہ۔ چپ کیوں ہو یارو، کچھ تو بولو نا، سبحان اللہ کہہ کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں۔ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں۔ اور میرا تعلق ہے اس قبیلے سے جناب والا جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ اے بابا جان میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ماں تو جھوٹی تھی، جو میری سگی ماں تھی وہ تو جھوٹی تھی، لیکن جو اب میری اب عزیز جو ماں ہے، اس وقت جو ماں ہے، اے بابا جان وہ ماں بہت اچھی ہے، اے ماں وہ تو بابا جان وہ تو جھوٹ بھی نہیں بولتی۔ اتنا کہنا تھا۔ ہم لوگوں سنو دل کے کانوں سے جملوں کو سننا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا۔ اب بیٹے نے کہنے کے بعد بیٹا عرض کرنے لگا، بیٹا کہنے لگا، اے بابا جان وجہ یہ ہے ایسے کتنے دن گزر گئے ہیں کہ میں جب پہلے کھانا نہ کھاتا تھا ماں سے ناراض ہو جاتا تھا، ماں سے جھگڑ لیتا تھا، ماں کو طرح طرح برا بھلا کہہ دیتا تھا، لیکن بابا جان اس کی محبت تھی وہ اتنی جھوٹی تھی، وہ اتنی جھوٹی تھی کہ اگر میں گھر کو چھوڑ کر کے چلا جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ اب میں تجھ کو کھانا
کھانا نہ دوں گی، اب میں تجھ کو کھانا پانی نہ دوں گی، اب تجھ کو کچھ کھانے کے نہ لیے دوں گی. لیکن بابا جان وہ ماں اتنی جھوٹی تھی، اتنی جھوٹی تھی. چند منٹوں کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد بابا جان میں گھر کے دروازے پہ تشریف لے کر کے آتا تھا. وہی ماں آنے کے بعد میرے سر پہ اپنے ہاتھ کو رکھتی تھی، اور ہاتھ رکھنے کے بعد اے بابا جان مجھ سے پیار کرتی تھی. کبھی میری پیشانی کو چومتی تھی، کبھی میرے گلے کو چومتی تھی، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتی تھی. اور چومنے کے بعد بابا جان اس کے جملے یہ ہوتے تھے، بیٹا آ جا، آ کر کے میرے قریب بیٹھنے کے بعد کھانے کو تناول فرما لے، بیٹا کھانا تناول فرما لے. اے بابا جان اس ماں کی محبت، وہ ماں اتنی جھوٹی تھی، وعدہ خلاف کرتی تھی لیکن پھر بھی مجھ کو کھانا دیتی تھی. لیکن بابا جان یہ جو ماں ہے، یہ ماں بڑی سچی ہے. یہ جو ماں ہے، یہ ماں جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے. اگر میں ناراض ہو جاتا ہوں، اگر میں اس سے جھگڑ لیتا ہوں تو بابا جان آپ تو پردیش رہتے ہیں، آپ تو زندگی کو پردیش میں رہ کر کے گزار رہی ہے. لیکن بابا جان ایسی کتنی راتیں گزری ہیں، ایسی کتنی راتیں گزرتی ہوئی چلی گئی، ایسے کتنے دن گزرتے ہوئے چلے گئے. بابا جان میں نے اپنی زندگی کو بیٹھ کر کے دروازے پر گزار دیا، پوری رات گزار دی میں نے دروازوں پر بیٹھنے کے بعد. اے بابا جان اور سنو بابا جان، میں جب گھر کے میں تشریف لے کر کے آتا ہوں تو واقعی یہ ماں سچی ہے. وہ ماں تو جھوٹ بولتی تھی، کھانا دے دیتی تھی، لیکن یہ ماں اگر منع کر دیتی ہے تو بابا جان کھانا دیتی ہی نہیں. اللہ بابا جان یہ کھانا نہیں دیتی ہے. اے لوگو تم میں دعا کرتا ہوں اور تم سے عرض کرتا ہوں، میں تم سے عرض کرتا ہوں کہ مصلوں پر بیٹھنے کے بعد، تنہائی میں مصلی بچھانے کے بعد جا کر کے اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کیا کرو، اللہ رب العزت کبھی ماں کا جنازہ نہ دکھائے، کبھی والدین کا جنازہ نہ دکھائے. اے لوگوں ماں وہ شجر ہے، باپ وہ شجر ہے، باپ وہ درخت ہے. اگر یہ درخت، علماء فرماتے ہیں اگر اس درخت کے پتے بھی جھڑ جائیں، یعنی کہ یہ بزرگ بھی ہو جائے اور زندہ ہے، تو تمہارے لیے اتنا کام کا ہے جس کی کوئی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. حضرت اب ہم تنہا نہیں چلتے، دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم تنہا نہیں چلتے، دعا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب میں گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. حضرات یہ ہے ماں کی محبت، یہ ہے ماں کا پیار، یہ ہے ماں کا عشق. واقعی اگر دل جوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ اگر والدین سے محبت کر لی تو یہ ہماری زندگی بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب.